اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کل 29 رجب کا دن ہے اور ہفتے کا بابرکت دن ہے۔ آنکھیں بند کر کے 33 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جو بھی آپ کو بتاؤں گا، جس کا بھی نام لوگے، وہی شخص آپ کا غلام ہو جائے گا۔ کچھ کھلانا پلانا بھی نہیں ہے، صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے۔ کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگنے والا۔ یہ وظیفہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کر لینا ہے اس عمل کو کرنے میں، لیکن وہ بندہ آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا۔ جو بھی آپ اس سے کام کروانا چاہتے ہو، انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا۔ یہ بات جان لیں، یہ جو عمل ہے دوسرے انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے یہ عمل جانا جاتا ہے۔ مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے، وہ لڑکی نہیں مان رہی، یا اس لڑکی کی ماں نہیں مان رہی، یا اس طرح کوئی لڑکی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے، اگلا لڑکا نہیں مان رہا، یا لڑکے کا والد نہیں مان رہا، یا لڑکی کی ماں نہیں مان رہی۔ المختصر یہ ہے، جو بھی مان نہیں رہا، اس کا نام لے کر یہ عمل کر لو، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گا، وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ کی بات مانے گا، انشاءاللہ آپ کا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا شوہر ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، گھر والوں کی زیادہ کرتا ہے، آپ کی کم کرتا ہے، تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کی فرما برداری کرے گا، آپ کی بات مانے گا، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، کہیں پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، مرد عورت دونوں کے لیے، لیکن آپ کا والد نہیں مان رہا، آپ کی بہن نہیں مان رہی، آپ کی والدہ نہیں مان رہی، تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اپنے والدین کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، والدین کی ہر وقت انسان کو بات ماننی چاہیے۔ والدین ہمیشہ بھلائی کے لیے کہتے ہیں، لیکن کہیں کسی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں یہ بالکل صحیح ہے، لیکن والدین ضد پر ڈٹ جاتے ہیں۔ اس صورت میں اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا سسرال میں جھگڑا ہے یا کوئی آپ کا دشمن ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، مرد عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ پاک کے حکم سے جب آپ اس عمل کو کرو گے تو المختصر یہ ہے، جس کا بھی نام لے کر یہ عمل کرو گے وہ شخص آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کی بات مانے گا، جیسے آپ کی مرضی ہوگی ویسے کرے گا، آپ کا مرید ہو جائے گا۔ آپ اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے۔ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اب اچھی طرح جان لیجئے۔ سب سے پہلے آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یا آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے۔ المختصر یہ ہے، آپ اس عمل کو دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہو، وقت کی اس میں کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو خاموشی کے ساتھ کرنا ہے، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، توجہ کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ اس کے بعد اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں، اور اس عمل کو عورتیں خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، تو اس کا فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ بعض عورتیں آپ کو بتاتی ہوں گی کہ یہ عمل آپ نہ کریں، پہلے کوئی عمل کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کسی وہم میں نہیں
ڈال جانا کہ یہ عمل کے بعد دوسرا عمل کرنے سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دن میں آپ جتنے بھی وظائف کر لیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور آپ کو کامیابی ہی کامیابیاں ہیں، کیونکہ اس میں اعوذ باللہ، درود پاک، اللہ پاک اسم، قرآن پاک ہوتا ہے، تو آپ کو پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ناظرین مکرم، اب وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی ہو تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ یعنی اگر آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اور اس کی ابتدا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے، یعنی وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا۔ تو جو بھی کام کرے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب بھی مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، اگر آپ کو یہ درود نہیں آتا تو آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی نماز والا درود آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے لوگو تم بھی اس پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو ان میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ ان باتوں سے درود شریف کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ درود پاک آپ نے صرف ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ اتنا بھی کہہ سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے عمل کا طریقہ اچھی طرح جاننا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا غور سے اس عمل کو جان لیجئے گا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے، آپ نے اس کو 33 بار پڑھنا ہے، جو 2 اسم میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد ناظرین آنکھیں بند کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ صرف یہ جو اسم ہوں گے، یہ جو کلمات ہوں گے، آپ نے 33 بار ہی جب پڑھنے ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے، آنکھیں بند کرنا ضروری ہے۔ اور جب آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، آپ کا مقصد ذہن میں ہو۔ اب مقصد سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میں محبت پیدا کرنے جا رہا ہوں، یا آپ نے کسی سے کوئی بات منوانی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اس سے اپنی کوئی بات منوانے جا رہا ہوں۔ اس طرح آپ کو جو بھی مقصد ہے اپنی بات منوانے کے حوالے سے، محبت پیدا کرنے کے حوالے سے، آپ رکھ سکتے ہیں، اپنے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب جو 2 لفظ آپ نے پڑھنے ہیں، اس کا طریقہ کار جان لیجیے۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں اور یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا قابض العزیز، اللہ ذو الجلال والاکرام، کہ تمام اسما بہترین ہیں، لہٰذا ان میں سے کسی بھی قسم کی تعویل، تعطیل یا تشبیہ یا انکار کا عقیدہ رکھنا سرہن الحاد ہے۔ اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنانا
اور وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں، لہٰذا انہی کے ساتھ اسے پکارو۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کج روی کا شکار ہیں اور کج روی کو اختیار کر رہے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا انہیں عن قریب بدلہ دیا جائے گا۔ اس طرح حدیث شریف میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن ان کے درمیان آپ نے اس انسان کا نام اپنے ذہن میں رکھنا ہے جس سے آپ نے اپنی بات منوانی ہے۔ اب میں ایک بار آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کیسے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیے، مثال کے طور پر اگر کوئی مرد کسی عورت کے لیے کر رہا ہے تو وہ ایسے کرے گا، آنکھیں بند ہوں گی اور کہے گا یا قابضو یا قابضو۔ مثال کے طور پر عورت کا نام ہے ہینا، آپ نے ذہن میں ہینا کو رکھنا ہے۔ کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، مریم ہو سکتا ہے، کوئی بھی عدیلہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے۔ میں نے مثال کے لیے یہ نام لیا ہے، قابض العزیز۔ یہ ایک ہی بار شمار ہوگا۔ آپ نے اس طرح 33 مرتبہ، 33 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اس طرح اگر کوئی لڑکی کر رہی ہے تو وہ اس طرح پڑھے گی۔ مثال کے طور پر ایک مرد کا نام حمزہ ہے، عمیر ہے، ثاقب ہے، کوئی بھی نام ہے، تو اس نے یہ میں نے سب نام مثال کے طور پر کہے ہیں۔ وہ کہے گی یا قابض العزیز، اور ساتھ ہی ذہن میں حمزہ کو رکھنا ہے۔ اس طرح آپ نے پڑھنا ہے، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، بات منوانے کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، اپنا بنانے کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ آپ کا کام ہوگا۔ آپ کا اگر شوہر ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کی باتوں کے اوپر چلے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں شادی کرنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلا بندہ مان جائے گا، بھلے ہی وہ لڑکا ہے، والدہ ہے، اس کا والد ہے۔ اگر آپ کا کوئی والد ہے، جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا، اپنے والدین کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اکثر اوقات والدین بھی ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ آپ کا دشمن آپ سے محبت کرے گا، دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کا سسرال میں اگر کوئی مسئلہ، المختصر یہ ہے کہ جس کا بھی نام لے کر آپ اس عمل کو کرو گے، انشاءاللہ وہ آپ سے محبت کرے گا، وہ آپ کی بات مانے گا، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی کرے گا۔ اللہ پاک کے حکم سے اس کے بعد آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد آپ درود پاک بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ دعا بھی کریں گے۔ اب دعا کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ آپ کے دعا میں یہ کہنا ہے کہ اے اللہ، جس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے۔ اس طرح آپ نے بس دعا کرنی ہے پورے یقین کے ساتھ، انشاءاللہ وہ مقصد آپ کا ذہن میں ہوگا۔ آپ نے کسی سے بات منوانی ہے، آپ نے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، تو یقیناً مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا۔ تو بس آپ نے اتنا کہنا ہے کہ اے اللہ، جس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کیا وہ مقصد میرا پورا ہو جائے۔ اس کے بعد اجازت عام ہے، کوئی بھی میرا بہن، بھائی، بیٹی یا کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کو اجازت عام ہے۔ لیکن اتنا آپ نے لازمی کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ سکرین کے اوپر آپ کو نظر آیا، اس سے ناظرین آپ کو یہ فائدہ ہوگا، جب آپ وظیفہ کوئی کرنے لگیں گے تو علم دین کو آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا تو اچھے اچھے وظائف آپ کو ملتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے کہ نماز کا اہتمام ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ شیئر کا بٹن آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ آپ کا شیئر جو ہے نا وہ لوگوں تک جب یہ ویڈیو پہنچے گی، بہت سے لوگ دیکھیں گے اور انہیں یہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر آسانیاں کرے۔ اگر آپ مشکلات میں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو دور کرے، ہمیشہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ دور ہو، اور اپنی رائے
کا اظہار جو ہے نا وہ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں، کمنٹ باکس ایک اچھا کمنٹ لکھنے کے لیے ایک جگہ ہے، اس میں سب سے جو اچھا کمنٹ ہے وہ اللہ کا نام ہی ہے۔ تو اللہ کا نام آپ نے لکھنا ہے کمنٹ باکس کے اندر، اور آپ نے اپنا نام بتا دیں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی آپ کا کام نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ اللہ پاک نے سب کچھ کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کی جو ہے نا وہ جو مشکل ہے اس کو آسان کر دے گا اور پریشانیاں دور کر دے گا۔ آج اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک، اور نیکسٹ ویڈیو میں مزید آپ کو وظیفہ بتائیں گے۔ والسلام۔